السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ دوستو چلتے چلتے میں نے علی کو کہا لے چل وہاں جو ملک تیرا ہے، جاہل زمانہ دشمن میرا ہے۔ آگے سے علی کہتا ماسی میرا ملک بھی وہی ہے جو آپ کا ہے، چلو چلتے ہیں ان کشتیوں میں بیٹھ کے گگن سے دور۔ اور یہ ساری ہماری کنورسیشن اس لیے تھی کہ ہم دونوں اچھے خاصے فلمی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی صحیح سنا کہ اس نے مجھے ماسی کہا، کام والی ماسی نہیں، خالہ والی ماسی، کیونکہ علی میرا بھانجا ہے۔ لیکن ہم خالہ بھانجا کم اور بہن بھائی زیادہ لگتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہم دوست لگتے ہیں۔ اور تو اور مجھے اسی دفعہ پتہ چلا علی نے میرا جو ہے نمبر وہ بھی اینی برو کے نام سے سیو کیا ہوا ہے۔ بتاؤ بھلا اس کو کہتے ہوتے ہیں دوستی۔ بھانجا میرا پڑھتا بھی ہے، جاب بھی کرتا ہے، اور کہیں پہ کوئی کام بھی سیکھ رہا ہے ہنر والا۔ تو جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ میرے پاس آ جاتا ہے، اور جو ہے ہم خوب مزے کرتے ہیں، کیونکہ مجھے کوئی گھمانے لے جانے والا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ کوئی گھومنے جانے والا نہیں ہوتا۔ بس پھر ہماری لوفریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے جو ہے پہلے پورا شہر گھومنا ہوتا ہے بائک پہ بیٹھ کے، اور پھر ہم کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ تھوڑا ہلا گلا فنکشن ہو۔ اس دفعہ ہم نے رخ کیا چمنزار عسکری کا، جس کو عرف عام میں جھیل کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے ملتان کی بہت ہی مشہور پکنک پوائنٹ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، گھومنے پھرنے کی جگہ، بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ یہاں پہ جھولے شولے لگے ہوئے ہیں، ہر طرح کے سٹال ہیں، اور یہاں پہ تھا چاول کے دانوں پہ اپنا نام لکھوائیں، کسٹمائز کی رنگ چین، اور مطلب جو بھی لاکٹ وغیرہ بنائیں، انگوٹھیاں بنوائیں، سارا کچھ۔ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے بھیا جی ہمیں گائیڈ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسموکنگ کر رہے تھے، اس لیے میں نے ان کی تصویر نہیں لی۔ اور یہ سنیں ذرا، خیر آپ تو صرف دیکھ ہی سکتے ہیں، مجھے چیخوں کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ لوگ شاپ شاپ میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن پھر ان کا وہی حال ہوتا ہے، ابو جی تہاڈی شادی آ گئی جے، ہائے میں مر گئی۔ لیکن میری تو جو ہے جھولوں پہ بیٹھ کے چیخ بھی نہیں نکلتی، آواز ہی نہیں نکلتی، اور پھر اس کے بعد اترنے کے بعد چکر بھی نہیں ختم ہوتے میرے۔ زندگی میں 2 دفعہ اس ڈریگن پہ اور 1 دفعہ وہ جو جوائنٹ ویل ہوتا ہے اس پہ بیٹھی ہوں، بلکہ زبردستی بٹھائی گئی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے جو میری حالت ہوئی ہے پھر مجھے کسی نے نہیں کہا۔ یہ بھیا جی پتہ نہیں آگ بگولا ہو کہ کس چیز کے شعلے چھوڑ رہے تھے، کوئی کام ہو رہا تھا سٹال پہ شاید۔ بچپن میں مجھے یہ والے جھولے بڑے پسند تھے، ہمارے چاچو یہاں ملتان رہا کرتے تھے اور ہم کو ٹڈو سے ان کے پاس آیا کرتے، اور جو ہے بڑا مزہ آتا تھا یہاں پہ۔ اس ٹرین میں بھی بچپن میں بڑا مزہ کیا، لیکن اب جو ہے نہیں بیٹھا جاتا جھولوں پہ۔ اس والے جھولے کا نا مجھے مقصد سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں بنایا گیا ہوگا۔ یار مجھے اتنا کوئی خطرناک نہیں لگا، لیکن پھر بھی میں نے بیٹھنے کا رسک نہیں لیا، کیونکہ یہ نیچے ایک دم تیزی سے آتا ہے تو شاید کچھ ہوتا ہو دل کو، یا چکر وکر آتے ہوں۔ میں بیٹھتی تو ہوں نہیں، لیکن دیکھ دیکھ کے بڑا انجوائے کرتی ہوں، بہت مزہ آتا ہے۔ ڈسکوری چلنے سے پہلے جب بیلٹ وغیرہ باندھتے ہیں اور یہ کوئی مطلب سیفٹی کے لیے چیزیں وغیرہ کرتے ہیں، تو ایک لڑکا بیچارہ اس کے بعد اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح بیلٹ کے اندر سے نکل جائے، لیکن نہیں نکل سکا، اور پھر وہ اپنے باہر کھڑے ہوئے دوستوں کو کہتا ہے کہ آخری دفعہ مجھے اپنے موبائل کا ہی دیدار کروا دو کم از کم۔ شاید اس نے بابو بن کے آخری دفعہ کسی سے تھانا تھا۔ تو بہرحال مجھے بڑی ہنسی آتی ہے لوگ جب جو ہے بڑی بری حالوں میں پھر جھولوں سے اترتے ہیں۔ اور یہ والا جھولا تو اللہ معافی، مجھے جو ہے دیکھ کے چکر آ رہے تھے، پتہ نہیں اندر بیٹھے لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ایک بچی ضد کر کے بیٹھ کے، اس کو بڑی مشکل سے اس کے ماما بابا نے جو ہے اتارا واپس کہ بس، اور ایک باجی اتری بڑی ہی بری حالت میں، ان کو دونوں طرف سے لوگوں نے پکڑا پھر وہ چل سکی، ان کو شاید چکر آ رہے تھے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی بہن کیا مجبوری تھی، نہ ہی بیٹھتی پھر۔ اور ابھی تو جھولوں کے باہر کھڑے لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ فلانا بیٹھے گا تو اس کو اتنے دیں گے، اس کو اتنے دیں گے۔ ایک بھائی کو کسی نے کہا کہ تم کو 10,000 دیں گے، وہ کہتا مجھے ₹1,00,000 بھی دو، میں تب بھی نہ بیٹھوں۔ ان کا وہ بھائی جو ہے کوئی میرا بھائی ہوگا۔ لیکن بعد میں سوچ رہی تھی کہ ہاں اگر اس طرح کی شرط میرے سے کوئی لگائے تو میں شاید بیٹھ جاؤں، کہ کم از کم پیسے تو ملیں گے کسی طرح۔ اور مجھے نظر آ گئے تھے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے دوست، بڑے ہی پیارے، شرارتیں کرتے بھاگتے پھرتے، اور مجھے جو ہے اپنے خرگوش یاد آ گئے تھے جو ہم لوگوں نے رکھے تھے جب میں چھوٹی ہوتی تھی۔ 2 دفعہ رکھے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ سردیوں میں وہ خوب بڑھ بھی جاتے تھے، بہت سارے ہو جاتے تھے ماشاءاللہ، اور لیکن گرمیوں میں جب زیادہ گرمی آتی تو وہ مر جاتے، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، یا تو ہمیں رکھنے کا طریقہ نہیں آیا صحیح طرح سے۔ 2 دفعہ رکھا اور دونوں دفعہ ہی ایسے ہوا، اور آج تو میں نے بچپن کی ساری یادیں جو ہے وہ تازہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ پہلے میں نے کون کھائی، پھر میں نے یہ گولا گنڈا کھایا، اور اس سے مجھے یاد آیا کہ ہم نے بچپن میں ایک گولے گنڈے والے کو جو ہے وہ ڈانٹ پڑوائی تھی۔ ہم 3-4 گھروں کی لڑکیاں جو ہے ایک ہی ایج کی پکی سہیلیاں بنی ہوئی تھی، اور موسم ابھی گرم ہوا نہیں تھا، وہ کہیں سے گولے گنڈے والا آ گیا تھا، بیچارے کی شامت آئی تھی، اور ہم نے اس سے لے لے کے جو کھائے۔ پھر کسی گھر سے کسی کے ابو نکلے تو انہوں نے ڈانٹا گولے گنڈے والے کو، اور وہ آگے سے کہتا آپ اپنے بچوں کو روکو، پیسے نہ دو ان کو، میری تو روزی روٹی ہے۔ تو مثلاً اچھا خاصا جو ہے وہ ایک پھڈا شڈا ہو گیا تھا۔
یہ والا جو ہے مجھے منظر بہت ہی پیارا لگا، جھولا چل رہا ہے اور چاند اتنا قریب نظر آ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ اس پہ بیٹھ کے چاند کو چھو لوں، لیکن ایسا ہوتا تھوڑی نا۔ جب میں نے پہلی دفعہ چاند اور چکور والا قصہ سنا تھا کہ چکور جو ہے وہ چاند کی طرف اڑتا ہے لیکن پہنچ نہیں پاتا، چاند کا دیوانہ ہوتا ہے اور ایسے ویسے سارا کچھ، میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں چکور ہوتی، میں کسی بھی طرح کر کے چاند پہ پہنچ جاتی۔ اور یہ بڑے مزے کا جو مجھے سب سے زیادہ لگا، پڑھا لکھا آلو اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا بھائی، دیکھیں ذرا میں دکھاتی ہوں آپ کو، یہ ان پڑھ چھولے لیکن یہ والے اسٹال بند تھے، ورنہ میں پڑھا لکھا آلو اور ان پڑھ چھولے ضرور کھاتی یہاں سے۔ آلو بھی شاید پڑھ لکھ اس لیے گئے، ان کو اپنی قدر انہوں نے پہچان لی ہے کہ ہر جگہ ہر طرف آلو ہی آلو ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں گٹی میں بھی شاید آلو دیے گئے تھے۔ اور اس طرح کی گیم علی نے پہلے بھی کھیلی تھی اور اسے گفٹ ملا تھا تبت کریم، جو کہ اس کے پاس یادگار کے طور پہ ابھی بھی پڑی ہے۔ سیر ہوئی یہیں پہ ختم، فی امان اللہ۔